اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مکہ مدینہ میں اور اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے اور کون سے شرک کرتے تھے اور کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسازت سے پہلے ہر طرح کفر اور شرک کی گھٹا ڈوب سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ تاریکی اور ظلمت کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ حالت ہر طرح عام ہو چکی تھی۔ ظلم اور زیادتی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قتل و غیرت گیری اپنی عروج پر تھے۔ فساد، خون ریزی کا بازار گرم تھا۔ یہ حالت کی حد یہ تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا صحرا میں۔ معاشرے میں سود خوری اور جوبازی، عیاشی اور شراب نوشی، فحاشی اور حرام کاری عام تھی۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے پھر ان کی پوجا کرتے۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا برہنہ یعنی ننگا ہو کر طواف کیا جاتا۔ معاذ اللہ، ذرا سی بات پر لوگ جنگ و جدال پر اتر آتے اور صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ غرض ساری مذموم اور ذیل عادتیں اپنائی جا چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شان رحمت رسالت کے ساتھ ساری مخلوق کے لیے ہادی و راہبر بنا کر سرزمین حجاز یعنی مکہ مکرمہ میں جلوہ گر فرمایا تاکہ آپ انہیں کفر اور شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کی نور سے روشن کریں، ذلت اور رسوائی کی دلدل سے نکال کر عزت و اکرام کی بلندیوں پر پہنچائیں، جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر علم کا اجالا پھیلائیں اور سارے عالم کو ہدایت اور معرفت کی نور سے منور کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: یہ عظمت والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لائیں، ان کی پروردگار کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لیں، ان کو میرے حکم اور میری پروردگار اور میرے گھر میں لائیں جو میں بہت غلبہ والا اور بہت خوبیوں والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کا بیان۔ اب اس کے بعد ہم حضور علیہ السلام کی نور مبارک کا بیان کرتے ہیں۔ آپ انبیاء کلام علیہ السلام میں سب سے آخر میں تشریف لائے، جبکہ آپ کے نور مبارک کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ ارشاد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور
قدرت الہی سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت لہو تھی نہ قلم، جنت نہ دوزخ، آسمان نہ زمین، چاند نہ سورج اور جن نہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرماتا رہا۔ جب وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا تو آپ کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اس طرح یہ نور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جلوہ گر ہو کر سب کو مشرف فرماتا ہوا، اور پاک پشتوں میں اور پاکیزہ حام کے ذریعے بنو ہاشم سے ہو کر حضرت عبد المطلب کی روشن جبین پر چمکا، جن کے رخ انور کے وسیلے سے باران رحمت طلب کی جاتی۔ عرب جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے، نور مبارک کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہوتا اور قحط دور ہو جاتا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبد المطلب کا ایک شاعر ہے جس کا ترجمہ ہے: وہ حسین و جمیل ہستی کہ جن کے رخ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، یہ یتیموں کے پناہ اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اصحاب فیل، وہ جو بادشاہ تھا اور جو کعبے پر حملہ کرنے آیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کہاں سے آیا اور کیوں آیا کعبے پر حملہ کرنے، وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو تک ہماری ویڈیو پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین۔